کا ساتھ دیجئے، علماء کا دست بازو بنیے، اسمبلیوں تک پہنچیے۔ آج پوری دنیا خاموش ہے، مسلم ملک ہے لیکن فلسطین کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ فلسطین کے بچے اقصیٰ کی پکار، لہو لہو اقصیٰ مسجد، لہو لہو غزہ، اور فلسطین کے وہ ٹکڑے اور بہتا لہو اور وہ تڑپتے لاشیں اور وہ بکھرتے ٹکڑے اور ہوا میں بکھرتے ہوئے وہ خون کے لوتھڑے اور اٹھتی ہوئی کانپتی ہوئی لرزتی ہوئی امت مسلمہ کو پکارتی ہوئی آہو فہاں کرتی ہوئی کسی صلاح الدین ایوبی کی متلاشی وہ آوازیں آج بھی آ رہی ہیں۔ کہاں ہے تمہارا ایٹم بم؟ کہاں ہے تمہاری افواج پاکستان جو پوری دنیا کی سب سے مضبوط ترین اسٹریٹجیکل ایک فوج ہے، جو کہتے ہیں جی رشیا کا اسلحہ ہو، پاکستان کی فوج ہو، پوری دنیا ہمارے سامنے ہچ ہے، ہم کسی کو مقابلے میں بالاتر نہیں ہونے دیں گے، جیتنے نہیں دیں گے۔ آج کہاں ہے تمہاری فوج؟ کون آواز اٹھا رہا ہے؟ وہ دیوانے کی صدا لگانے والا مولانا فضل الرحمان، وہ اپنے ابابیلوں کو کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم آواز لگا سکتا ہوں، میرے اختیار میں ایک آواز لگانا ہے، نکلیے مسجدوں میں فضا بلند کیجئے، بازاروں میں آئیے اور لوگوں کو بتائیے۔ اور مفتی محمود کانفرنس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل کو للکار کر کے ایسا جملہ کہا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایسی کوئی قیادت نہیں جو یہ جملہ عالمی میڈیا پر، انٹرنیشنل میڈیا کے توسط سے پوری دنیا کو آواز دے، پیغام دے، اس جرأت کا مظاہرہ کرے۔ اس وبا کے توہل قائد حریت کی جو آواز تھی، اس طرح کی آواز میں مولانا کے علاوہ کوئی پاکستان میں بیان نہیں کر سکتا۔ مولانا نے کہا تھا اسرائیل امریکہ کا باولا کتا ہے، یہ الفاظ یہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں، اور اسرائیل کے لیے پاکستانی حکومت ہمیں اجازت دے، ہم اسے بحیرہ بردار میں دفن کر دیں گے، یہ الفاظ قائد جمعیت کے ہیں۔ اللہ کی قسم کو صدا آج مولانا فضل الرحمان صاحب لگا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستو، آج ہمیں آنکھیں کھولنا ہوگی۔ آج جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو پھر کہتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ آج آپ کو زکوٰۃ کے کچھ مسائل پوچھنے ہوتے ہیں تو مولوی صاحب بتاتے ہیں، نماز کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو امام مسجد بتاتا ہے، اور آپ کو کوئی پاکی ناپاکی کے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں تو امام مسجد بتاتا ہے، دفن کفن کے مسائل آپ کو امام مسجد بتاتا ہے، مسجد کے تعمیر کے مسائل آپ کو امام مسجد بتاتا ہے، صدقہ و خیرات اور عشر و زکوٰۃ کے مسائل امام مسجد بتاتا ہے، عبادات اعمال اخلاق کے مسائل آپ کو امام مسجد بتاتا ہے، اور رات کا وقت ہے دروازہ بجتا ہے، امام صاحب میرے نفس جگر کا جنازہ پڑا ہے، مولوی صاحب آنکھوں کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے چودھری صاحب بھائی جان ہاشم صاحب مجھے جوتا پہننے دیجئے اور مجھے اپنا وضو کرنے دیجئے، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ آپ کا نفس جگر کا جنازہ پڑا ہے، یہ مولوی صاحب جنازہ پڑھانے بھی پہنچتا ہے، گھر میں میت پڑی ہے، مولوی صاحب میرے والد صاحب کو غسل آپ نے دینا ہے، یہ مولوی صاحب بلا کسی کراہت کے، بلا چو چرا کیے کہتے ہیں مجھے 1 منٹ کے لیے اجازت دیجئے، میں ابھی آیا، چپل چینج کر کے اور اپنا حلیہ تبدیل کر کے آپ کے والد محترم کا غسل دینے کے لیے، قبر میں اتارنے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے، بلا کسی کراہت کے، چونکہ چرا کے اور پھر عبادت سمجھتے ہوئے، آپ کی خدمت کی نیت کرتے ہوئے آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ سوچئے آپ کے والد کا جنازہ سامنے پڑا ہے، چودھری صاحبان، ماسٹر صاحبان، ڈاکٹر صاحبان، فلاسفر صاحبان، دانشور صاحبان، صحافی برادری، ملازمت والے لوگ، تمام جاب ہولڈرز جو پیچھے کھڑے ہیں، آپ کو کس کا انتظار ہے؟ ایک امام مسجد کا انتظار ہوتا ہے، میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے، وہی امام مسجد آپ کے جنازے پڑھاتا ہے، آپ کی غمیوں میں شرکت کرتا ہے، آپ کی خوشیوں کا شریک ہوتا ہے، آپ کا ہم سفر بھی ہوتا ہے، آپ کا ہم راز بھی ہوتا ہے، ہم خیال بھی ہوتا ہے،
اور جب سارے مسئلے آپ اس سے پوچھ لیتے ہیں، ایک مسئلہ آتا ہے سیاست کا، جب یہ پوچھنے کی باری آتی ہے سارے مسئلے مولوی صاحب تمہیں بتاتا ہے، سارے مسئلے تم مولوی صاحب سے پوچھتے ہو، لیکن جب بات آتی ہے سیاست کی تو پھر کہتے ہیں قاری صاحب یہ مسئلہ ذرا ہمیں ممبر صاحب سے پوچھنا ہے، آپ کا کوئی کام نہیں ہے یہ مسئلہ آپ ہمیں سمجھائیں۔ میرے محترم دوستو، یہ بتاؤ یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ تیرے ملک بچانے کی جنگ کا مسئلہ تجھے چودھری صاحب بتائے گا، جو 2 ارب روپے لگا کے یا 2 کروڑ روپے لگا کے یا 50 کروڑ روپے لگا کے الیکشن لڑتا ہے اور پھر جیت جاتا ہے تو اسے سپورٹ کرتے ہو، جب وہ جیت جائے گا پہلے اپنے 2 ارب پورے کرے گا یا تمہارا نظام پورا کرے گا؟ بتاؤ بھائی، ایسے لوگوں کو ہم کیوں سپورٹ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کیوں آگے لانا چاہتے ہیں؟ میرے محترم دوستو، اس اہمیت کو سمجھیے، یہ علماء جب ملک بنا تھا آپ کے ساتھ تھے، جب ملک پہ جنگ کا موسم آیا تو آپ کے ساتھ تھے، صف اول کے شریک تھے، اور ملک کے اوپر جب بھی کوئی نظریاتی سرحدات پہ حملہ آور ہوا، علماء شیروں کی طرح گرج کر للکار کر کے آگے بڑھے اور قوت بازو سے آپ کے ہم آواز بنے، فوج کے ہم رکاب بنے اور پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کا راستہ روکا، اور پھر جب تمہارے اس ملک میں نظریاتی سرحدات کی حفاظت کی بات آتی ہے، ختم نبوت کی چوکیداری کی بات آتی ہے، قرآن و سنت کی چوکیداری کی بات آتی ہے، تو یہ علماء آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تیرا ملک ڈوبتا ہے پھر سارے لوگ، سارے سیاسی لیڈران وہ اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور پھر جو ہے ایک فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن وہاں پہنچنے اور ان لوگوں کو بچانے کے لیے آپ کے علماء ہوتے ہیں۔ آج میرے محترم دوستو، ملک کی حالت بدلنے کو ہے، انشاءاللہ انقلاب کی نوید ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ عوام اگر اٹھ جائے اور یہ ارادہ کر لے کہ بھائی ہم نے ہر رنگ میں ہر پارٹی کو کئی بار آزمایا، ہر نعرے کو دیکھا، ہر رنگ کو دیکھا، ہر پارٹی کو دیکھا، ہر نعرے کو دیکھا، ہر آواز کو دیکھا، ہر روپ میں دیکھا، اور دیکھ کر ہم اب علماء کا قرضہ ہے، علماء کا قرضہ ہمارے سر ہے، وہ اتار کر ہم یہ امانت علماء کے حوالہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ امانت جب علماء کے حوالے ہوگی، بدامنی کا، بدماشی کا، فحاشی کا اور بے دینی کا اور بے استحکامی کا یہ سفر ختم ہو جائے گا، اور پھر آج افغانستان اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، علماء کی حکومت ہے، وہاں ڈالر منتیں کر رہا ہے کہ مجھے 72 روپے کے قابل کو چھوڑ دو، کچھ تو گھاس ڈال دو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آپ سے عہد لینا چاہتا ہوں، اگر علماء میدان میں آئیں گے تو ان کا آپ بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ، علماء کا یہ قرضہ ان کو لوٹائیں گے انشاءاللہ، نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ باب زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ارادوں پر قائم رہ کر اپنی لائن کو سیدھا کرتے رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔